انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، بھارت پر عالمی دباؤ بڑھنے لگا۔ امریکی سینیٹر نے بھارت کو پابندیوں کی دھمکی دے دی۔ رابرٹ میڈن کا وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کو خط، بھارت کے مسلم کشروے اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش۔ روس سے S-400 میزائل خریدنے کی بھی مخالفت، اسلحے سے بھی بھارت پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ ایئر مارشل زید بابر نے پاک فضائیہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سبکدوش ہونے والے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو طیاروں کی سلامی، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہر قیمت پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ قوم کے تعاون سے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاک فضائیہ دنیا کی سب سے بہترین فضائیہ ہے۔ ہر سپاہی کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر خراج تحسین۔ SOPs پر عمل نہ کرنے کے سنگین نتائج، مثبت کیسز کی شرح 8% تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹوں میں 3449 افراد میں وائرس کی تشخیص، مہلک وائرس مزید 40 زندگیاں نکل گیا۔ فعال کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ، 27,128 ہو گئے۔ پنجاب میں اب تک 2,17,637 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ میں NA-75 جسکا میں دوبارہ انتخابات کے خلاف کیس کی سماعت، جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قانون کی خلاف ورزی پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا گیا۔ 20 پریزائڈنگ افیسر جہاں سے لاپتہ ہوئے وہاں فائرنگ کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ایک ہفتے سے انڈر ٹرائل جج کی تقریریں سن رہے ہیں۔ اگر جواب دیا تو دکھ ہوا تو توہین ہوگی کہ بھاشن آ جائیں گے۔ محترم، اگر آپ کو بھی گاڈ فادر افتخار چودھری کی طرح سیاست کا شوق ہے تو مستعفی ہو کر کونسلر کا الیکشن لڑیں۔ مقبولیت اور قبولیت دونوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ فواد چودھری نے ڈاکٹر پیرزادہ کی غزل بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے نام کی۔ سرکاری زمین اب بڑے مگرمچھوں کو نہیں ملے گی۔ ماضی میں جوہر ٹاؤن اور گلبرگ میں جو لوگوں کو پلاٹس دیے گئے، سرکاری زمین اب صرف غریب کے استعمال میں لائی جائے گی۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی نے قرض کے اصول کے لیے راہ ہموار کی۔ حکومت نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول بنایا۔ سوشل میڈیا نے پاکستان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ عباد الحسن کی بازیابی کی درخواست پر سماعت، وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب۔ بتایا جائے گمشدہ شہری کہاں ہیں، 2017 سے اب تک کیا پیش رفت ہوئی۔ عدالت کا استفسار، 5 GIT سیشن ہو چکے، کوئی پیش رفت نہیں۔ SP انویسٹیگیشن کا اعتراف۔ ہنگو میں ایڈیشنل سیشن جج نے زیادتی کے مجرم کیس کو سزائے موت سنا دی۔ 10 لاکھ جرمانہ بھی عائد، اور مجرم نے 3 سال قبل 6 سالہ بچی سے زیادتی کی تھی۔ لاہور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری۔ خواتین مطالبات کی منظوری کے لیے سراپا احتجاج، سروس کی ریگولائزیشن اور 25% اضافے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ کراچی میں بھی اساتذہ سڑکوں پر، سندھ اسمبلی کے باہر بھی احتجاج جاری۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ کسانوں کا BJP کے سابق ممبر پارلیمنٹ تجویر سنگھ کے قافلے پر پتھراؤ، متعدد افراد زخمی۔ کسانوں کے گو بیک کے نعرے۔ دوسری جانب مدھیہ پردیش میں احتجاج کے دوران کسانوں نے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دی۔ یورپی میڈیسن اتھارٹی نے آسٹرازینیکا ویکسین کو محفوظ اور مؤثر قرار دیا۔ اسپین اور اٹلی کا آسٹرازینیکا ویکسین کے دوبارہ استعمال کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی ویکسین لگوائیں گے۔ پیرس میں 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن۔ بھارت میں 39,000 کیس رپورٹ، 154 اموات۔ امرتسر میں لاک ڈاؤن نافذ۔ جرمنی میں مزید 226 ہلاکتیں۔ جو بائیڈن کی صدارت میں امریکہ اور چین کے درمیان پہلے باضابطہ مذاکرات کا آغاز۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان ملاقات۔ امریکی وزارت خارجہ کا ہانگ کانگ، ایوان اور امریکہ کا چینی اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار۔ مسکوئی بلٹن نے چین کا طرز عمل عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ امریکہ کو اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں، چین کا جواب۔ میکسیکو میں جنگل جلنے لگا، کئی مربع میل تک ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی۔ 300 سے زائد فائٹر آگ بجھانے میں مصروف۔ زیادہ درجہ حرارت اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ کپتان بابر اعظم کی آن لائن کانفرنس، کہا ورلڈ کپ کوالیفیکیشن کے لیے جنوبی افریقہ کی سیریز بہت اہم ہے۔ کپتانی کے 18 ماہ میں کافی کچھ سیکھ چکا ہوں۔ ٹیم میں میری مشاورت سے بنی تھی، بند کمرے سے باتیں باہر نہیں آنی چاہیے۔ تھری میروا اور گردنوا کے علاقوں میں آوارہ پاگل کتوں کی بھرمار، عوام پریشان، انتظامیہ خاموش تماشائی۔ آوارہ کتوں نے 9 لوگوں کو کاٹ کر زخمی کیا۔
زخمیوں میں احسن شرف، میر لاشاری، شہزاد شیخ اور دیگر شامل ہیں، جن کو ٹھری میرواہ اسپتال سے ویکسین لگوائی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بھی ٹھری میرواہ اور گردنوا کے علاقوں میں آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا۔ آئی جی صاحب کی طرف سے کمپین بھی ہے۔ انشاءاللہ جو منشیات فروشی ہے یہ ایک لعنت ہے جس سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اور ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ شہر چشتیاں سے آپ لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ ہم جو منشیات فروشی ہے اس کا ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہمارا مشن ہے، اس کا ہم خاتمہ کریں۔ چشتیاں ڈی ایس پی زبیر بنگش اور تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس کی بڑی کارروائی، 4 خطرناک ڈکیت گرفتار، قبضہ سے مال مسروقہ، لیپ ٹاپ، LED ریسیور، موبائل فون، نقدی اور اسلحہ ناجائز برآمد۔ ملزمان کا پابند سلاسل کر کے تفتیش کا عمل جاری، مزید انکشافات بھی متوقع۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے شاندار کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ ڈی ایس پی زبیر بنگش نے کہا کہ ملزمان جتنا بھی شاطر ہو قانون کے گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عوام الناس کے جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبدالرشید خان کی زیر صدارت اجلاس منعقدہ۔ بونیر پولیس کے 7 کانسٹیبلان کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ترقی پانے والے کانسٹیبلان میں درویش خان، سعید خان، سید ولی خان، گلریز، سہیل خان، انور زیب اور عابد علی شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبدالرشید خان نے پروموٹ ہونے والے کانسٹیبلان کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ لوگوں پر اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ایمانداری اور جاں فشانی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔